اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنا آن لائن دوسرا سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو اردو کا جو دوسرا چیپٹر ہے وہ احترام انسانیت کے بارے میں ہے کہ انسانیت کا احترام کیا جانا چاہیے اور انسانیت کا احترام کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں اس باب میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ریڈنگ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے حسین اور عظیم تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم کے علاوہ بھی بہت سی اعلیٰ صفات عطا کی ہیں، ان میں ایک ادب و احترام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایثار، محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، اور یہی جذبہ انسانیت کہلاتا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، پرندے ہوں یا کیڑے مکوڑے یا جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان میں انسان کو سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے، اور باقی تمام مخلوقات کو انسان کے تابع بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے اشرف المخلوقات؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے حسین اور عظیم تخلیق ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور عظیم یعنی بڑی تخلیق ہے۔ اس کو پیدا کرنے کا مقصد عظیم ہے، اس کو پیدا کرنے کا مقصد بڑا ہے، اسی وجہ سے اس کی تخلیق بھی سب سے عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والی عقل، یعنی جو انسان کو اچھائی اور برائی کا بتا سکے اس کو عقل سلیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اعلیٰ صفات عطا کی ہیں۔ انہی بہت سی صفات میں سے ایک ادب و احترام بھی ہے، یعنی اپنے سے بڑے کا ادب و احترام کرنا، اپنے سے بڑے سے کیسے پیش آنا، اپنے برابر والوں سے کیسے پیش آنا، اپنے سے چھوٹوں سے کیسے پیش آنا، یہ صرف انسان کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایثار کہتے ہیں قربانی کو، یعنی اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے کی مدد کرنا، محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف انسان کے اندر ہیں، انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور یہی جذبہ انسانیت کہلاتا ہے۔ احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب و ملت احترام کرے اور سب سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق سے محبت اور ان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بنیادی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں۔ دین اسلام امن اور سلامتی کا علم بردار ہے، اس لیے یہ احترام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس نے انسانی زندگی کی عزت قائم کی اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ احترام انسانیت کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں تمام انسان برابر ہیں، بلا تفریق، اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی فرق کے، اور بلا امتیاز یعنی بغیر کسی بڑائی کے، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی فرق کے، اس کا بھی تقریباً وہی مطلب ہوتا ہے جو بلا تفریق کا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان پیدائشی اعتبار سے برابر ہیں، رنگ و نسل کی وجہ سے، یعنی کوئی صاف رنگ کا ہے تو کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی اعلیٰ نسل کا ہے تو کوئی ادنا نسل کا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی انسانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پیدائشی اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے تمام انسان برابر ہیں۔ رنگ و نسل کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مذہب و ملت یعنی مذہب کی وجہ سے بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور قوم کی وجہ سے بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ تمام انسان برابر ہیں، اور تمام انسانوں کا احترام کرنا چاہیے اور سب سے محبت کی جانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا وہ اس کا ایک مقصد کیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے محبت کرے، دوسرے انسانوں کی خدمت کرے، ان کے کام آئے۔ بنیادی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں، یعنی کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو تمام انسانوں کو یکساں طور پر اور برابری پر حاصل ہوتے ہیں، جیسے زندہ رہنے کا حق، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ زندہ رہے، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جہاں چاہے مرضی سفر کر سکے، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا۔
اسی طرح ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، اپنا گزر بسر اچھے طریقے سے کر سکے، اس کے لیے وہ جو بھی کام ہے وہ کر سکے۔ تو بنیادی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں، کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی برتری نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ دین اسلام امن و سلامتی کا علمبردار۔ علمبردار کہتے ہیں جھنڈا اٹھانے والا، یعنی پرچار کرنے والا، یعنی اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی سے نکلا ہے اور امن اور سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے یہ احترام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے تو احترام انسانیت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، یعنی ہدایت قرآن مجید سے اس بارے میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے اور انسانیت کا کتنا احترام قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات اور حسن کردار سے انسانیت کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعظیم کا جو درس دیا ہے اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہی ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ کا مالک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں اور نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعظیم کا اور انسانیت کے احترام کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار یعنی اپنے افعال اور اپنے اعمال سے بھی ہمیں بتایا کہ انسانیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کا احترام کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی احترام کرتے تھے۔ اور حجۃ الوداع جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جو انسانی تاریخ اور احترام انسانیت کے بارے میں ایک مثال ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، یعنی تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، صحیح ہے، تم سب اسی کی مخلوق ہو اور آدم علیہ السلام تمہارے والد ہیں، یعنی تم ان کی اولاد ہو، تو لہٰذا جب تمہارا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، تمہارے والد بھی ایک ہیں، تو پھر تم میں سے کوئی کسی دوسرے سے برتر نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے سے بڑا نہیں ہے۔ کسی اجمی کو اجمی کہتے ہیں جو عرب کے علاوہ دنیا میں رہتے ہیں، اور عربی کہتے ہیں جو عرب ممالک میں رہتے ہیں۔ عرب ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یمن اور اس طرح مصر، یہ دوسرے جو عربی ممالک ہیں، تو وہاں کے رہنے والوں کو عربی کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ جو پوری دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ تو عرب لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم عربی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت یا کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت اور فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فوقیت اور فضیلت کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ وہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زیادہ ماننے والا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا۔ اس کے علاوہ عزت کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی رنگ و نسل، کوئی فرقہ یا کوئی قوم، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کسی کی مدد کرنے میں کبھی کافر و مشرک اور مسلمان میں امتیاز نہ برتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام انسانیت کا پیکر عظیم ہیں۔ شہر طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لے گئے تو طائف کے سرداروں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھروں کی بارش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
احترام انسانیت کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ یہاں پہ ایک مثال ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، یعنی کبھی ذاتی انتقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، نہ کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دل دکھایا۔ طائف کا واقعہ ہم سب نے اکثر پڑھا ہے کہ طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے سکیں۔ وہاں کے کچھ جو سردار تھے، 3 سردار تھے وہاں کے، انہوں نے شہر کے بدماش اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، اور اتنے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خون سے بھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ خون سے بھر گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں جو طائف کا شہر ہے اس کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان دونوں کو اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دوں تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں آگے لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ اسی طرح اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شہر سے نکالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی تکلیفیں دی تھی، کیسی کیسی تکلیفیں دی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے یعنی جنگ جیت کر وہاں پہنچے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا بلکہ معاف کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کا احترام تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دشمن سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رحمت دو جہاں نے اس موقع پر بھی احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کی اور کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ عام معافی کا اعلان کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام سے بھی ترش لہجے میں بات نہ کی۔ ترش لہجے کا مطلب ہوتا ہے کہ غصے کے انداز میں، برے لہجے میں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے کہ مدینے کی ایک غریب لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس لونڈی کی بات سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عام لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بلکہ جو معاشرے کے چھوٹے سمجھے جانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ عام انسانوں کی طرح تھا، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، ان کی بات سنتے تھے۔ ایک قصہ جو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لونڈی آئی اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے اور اس کی بات سنی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، یعنی جو آپ کا غلام ہے، جو آپ کا ملازم ہے، آپ اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیں۔ وہ آپ کا ملازم ہے لیکن وہ انسان بھی ہے، تو انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنی اس کی طاقت ہے۔ معاشرے میں ہم پر بہت سے لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، خاص طور پر والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق وغیرہ۔ احترام انسانیت کے زمرے میں ان تمام حقوق کا احسن طریقے سے ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے آس پاس بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت سارے تعلق والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے والدین، پھر بہن بھائی، پھر ہمارے پڑوسی، پھر جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں یعنی ہمارے اساتذہ وغیرہ۔ تو ان سب کا احترام بھی نہایت ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ جو والدین ہیں آپ کے،
ان کا احترام بھی آپ پر لازم ہے، ان کی بات ماننا بھی آپ پر لازم ہے۔ آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کا احترام کرنا، ان کی بات سننا، یہ بھی آپ پر لازم ہے۔ اسی طرح جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا احترام کرنا، ان کی مدد کرنا اگر ان کو مدد کی ضرورت ہو، تو یہ سب چیزیں نہایت ضروری ہیں۔ احسن طریقے کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، خبردار راستے میں نہ بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی مجبوری ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجبوراً راستے میں بیٹھنا ہو تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ یعنی تکلیف نہ بنو۔ اس کے بعد ایک قصہ نقل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک دفعہ کچھ صحابہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبردار کیا، ان کو متنبہ کیا۔ متنبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے تنبیہ کرنا یا کوئی بات اچھے سے سمجھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھے سے سمجھایا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ کیوں نہ بیٹھا کرو؟ اس لیے کہ راستے میں لوگ گزرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے راستے میں بیٹھتے ہیں، خواتین بھی گزرتی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، تو ان کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر کبھی مجبوری ہو یعنی مجبوراً راستے میں بیٹھنا پڑے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھنا مجبوری ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ تو پھر صحابہ کرام نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ کے نبی راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ یعنی تکلیف نہ بنو۔ راستے کا حق صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی راستے کے بہت سارے حقوق ہیں۔ راستے کا سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ راستے میں بیٹھے ہیں اور کوئی بھٹکا ہوا مسافر آتا ہے آپ کے پاس، کوئی راستہ پوچھتا ہے تو اس کو راستہ بتائیں۔ اسی طرح راستے میں بیٹھ کے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو وہاں سے گزرنا ناگوار گزرے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راستے کے لیے رکاوٹ بننا نہ صرف غلط عمل ہے بلکہ یہ احترام انسانیت کے بھی منافی ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے ہمیں کہ صرف راستے میں بیٹھنا یہ صرف غلط عمل نہیں ہے بلکہ احترام انسانیت کے بھی منافی ہے۔ منافی کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کے حساب سے بھی برا ہے، احترام انسانیت کے حساب سے بھی برا ہے۔ کیوں برا ہے؟ اس لیے برا ہے کہ اگر آپ راستے میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کا راستہ رکتا ہے، کسی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑے گناہ کا عمل ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا نہایت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب کوئی راستے میں گاڑی پارک کرتا ہے، راستے میں دکان لگاتا ہے، راستے میں فنکشن کرتا ہے یا راستے میں کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہے، تو وہ ہر اس شخص کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے جو راستے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بس انسانی حقوق کی ادائیگی بھی احترام انسانیت کا اہم تقاضا ہے، کیونکہ جب ہم ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسے افعال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارا آج کا معمول کیا ہے کہ ہم اپنے فنکشن کے لیے گلی کے بیچ میں ٹینٹ لگا دیں گے، راستہ بند کر دیں گے پورے گلی والوں کا۔ اسی طرح کوئی آئے گا اپنی گاڑی آ کے بیچ روڈ میں پارک کر دے گا، یا بچے روڈ کے بیچ میں کھیلنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی انسان کو تکلیف پہنچانا نہایت ہی برا عمل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ انسانیت کے احترام کے منافی ہے۔ آپ کی وجہ سے مثال کے طور پر آپ نے گلی میں فنکشن کر دیا، آپ نے روڈ بند کر دیا، کوئی شخص ہے جس کو کہیں جانا ہے اور وہ جلدی میں ہے، آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، پھر آپ نے روڈ پر میچ کھیلنا شروع کر دیا، آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی، وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے اپنی گاڑی کہیں غلط پارک کر دی، کوئی دوسرا شخص آیا اس کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں احترام انسانیت کے خلاف ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو انسانی حقوق کی ادائیگی جو ہے یہ بھی احترام انسانیت میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم کو تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر آپ کا دوسرا چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے، اور اس دوسرے چیپٹر کا اسائنمنٹ بھی آپ کا ریڈی ہے۔ آپ منڈے والے دن آئیں، اپنا فرسٹ اسائنمنٹ جمع کروائیں اور دوسرا اسائنمنٹ لے کر جائیں اور اسے کاپی میں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔